زندگی سے ہر انسان کو لازماً محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسے انسان سے جو کلفتوں، مصیبتوں یا ایسے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ کر چکا ہو، یہ کہا جائے کہ اس کی مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں اور اس کے کرتوت فراموش کیے جا سکتے ہیں، تو وہ یکدم خودکشی کا ارادہ ترک کر دے گا۔ دراصل ایسے لوگ ویسی زندگی نہیں چاہتے جیسی ان کو مل گئی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی دارالجزا نہیں بلکہ دارالامتحان ہے۔ گویا خودکشی فطرت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خودکشی کی ایک دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان کسی دماغی مثلاً ڈپریشن یا شیزوفرینیا کے سبب اپنی جان لے لیتا ہے۔ حال ہی میں سننے میں آیا کہ ایک بھارتی اداکار نے ڈپریشن کے زیر اثر خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ جائے وقوع سے کچھ ایسے کاغذات ملے ہیں جو اشارہ دیتے ہیں کہ موصوف ڈپریشن کے مریض تھے اور زیر علاج تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ڈپریشن کیا ہے، یہ کیسے آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ خود اپنے ہاتھوں ہی اپنی جان لینا، دیکھنے میں یہ بہت بڑا کام لگتا ہے، بہت بہادری کا کام۔ نہیں، یہ بہادری نہیں بلکہ بزدلی اور کم ظرفی کے باعث ہے۔ ایسا شخص بہادر نہیں بلکہ کم ظرف کہلاتا ہے، جو حالات کا مقابلہ کرنا نہیں جانتا اور سب کچھ ختم کر کے اپنی آنکھیں موند لیتا ہے۔ اس کی مثال تو اس کبوتر کی سی ہے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بلا سے بچ گیا۔ ارے نہیں، بلکہ وہ تو عذاب کے اور بھی قریب ہو گیا۔ کافروں کا تو خیر کیا کہنا، ان سے تو ایسی باتوں کا کیا گیلا کریں۔ اب تو مسلمان بھی اس عمل ہی میں اپنی راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، وہ کیسے ہمیں دماغی مریض بنا کر ہماری زندگی تک نکل جاتا ہے، اور اس کا کیا حل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو دین سے دوری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بے دین لوگ، چاہے وہ سائنس کی دنیا میں کتنے ہی مانے جانے اور کامیاب لوگ کہلائے جائیں، لیکن دین سے دور ہیں۔ وہ اس میدان میں آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کا تو اس بات پر ایمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ یعنی تنگی کے وقت بھی جن لوگوں کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب پاتے ہیں۔ پھر وہ پہاڑ جیسی چٹانوں کو بھی اپنے پختہ عزم اور بلند حوصلے کے ساتھ ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ خودکشی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک آزمائش ہے، چاہے وہ عیش و عشرت ہو یا تنگ دستی۔ عیش میں شکر کرنا، حکموں کی پامالی نہ کرنا، اور تنگ دستی میں صبر کرنا اور ناشکری سے بچتے رہنا۔ غرض مسلمان دنیا میں ہر قدم آزمائش ہی میں تو ہے۔ تو کیا کوئی کمرہ امتحان میں بھی مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے پہلا انعام دیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جب تک وہ پرچہ حل نہیں کرے گا اور اس کا پرچہ چیک نہیں ہوگا، تب تک اس کا یہ مطالبہ ایک حماقت ہی تو ہے۔ تو کیسے ہم اس دنیا میں جو ایک دارالامتحان ہے، اس جزا کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ جزا کا دن تو مقرر ہے، شرط عمل کرنا ہے۔ تو کیوں یہاں ہم اتنی خواہشات پال لیتے ہیں اور پھر خواہشات پوری نہ ہونے کے سبب میں ہم اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ دوسری اور اہم بات، تقدیر پر ایمان۔
جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میری تقدیر میں تھا مجھے وہی ملے گا، کہ کوئی میرے منہ سے تو چھین کر لے جا سکتا ہے مگر میری تقدیر سے نہیں، اور ایسے ہی جو میری تقدیر میں نہیں وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے نہیں ملے گا، تو وہ اسباب کو کوسنا چھوڑ دیتا ہے۔ چلیں مثال سے سمجھتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا غم ہے کہ فلاں سینئر افسر کی وجہ سے میری ترقی نہیں ہو پاتی۔ بھائی، ترقی نہ ہونا یہی آپ کی تقدیر میں ہے۔ فلاں شخص تو صرف ایک مہرہ، ایک سبب، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، البتہ ترقی آپ کی پھر بھی نہ ہوتی۔ تو ایسے ہی ہم اگر اپنی تقدیر کا الزام دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دیں تو بھی ڈپریشن جیسی بیماری، قتل و غارت اور خودکشی جیسی حماقت سے بچ سکتے ہیں، کہ اگر یہ ایک پھول میرے نصیب میں نہیں تو کیا خبر میرا رب مجھے گلدستہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور ہم جلد بازی کر کے سارا کھیل بگاڑ دیتے ہیں اور دائمی عذاب ہی ہمارا مقدر ٹھہرتا ہے، کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھے یا تیر سے اپنے تئیں مارے وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اپنے تئیں مارتا رہے گا۔ تو جان لیں کہ خودکشی کسی بات کا حل ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو دائمی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بس اللہ پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ جو جیسے جیسے میرے رب نے لکھا ہے وہ ویسے ویسے ہی بہتر بلکہ بہترین تھا، کہ چھوٹے بچے کو جب ہم انگارہ چھونے سے روکتے ہیں تو اسے ہم سب سے بڑے دشمن لگتے ہیں، کہ کیوں ہم اسے روشن چمکتی سونا جیسی چیز حاصل نہیں کرنے دے رہے، لیکن یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی، اور یہ کہ اس چیز کا حاصل اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ ایسے ہی ہمارا اللہ بھی ہمارا اچھا اور برا بہتر جانتا ہے، جس نے بنایا ہے وہ چلانا بھی خوب جانتا ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی نقطہ جس میں آپ کو اختلاف ہو اس کو شیئر ضرور کریں، شاید میں آپ کی یا آپ میری اصلاح کر سکیں۔